اور تیسرا ہے بخشش کا بہانہ، انگلیوں پر گننا ہمارے سمجھ میں آئے گا، افطار کے وقت میں دعا کا قبول کرنا۔ ایک ہمارے گھر میں لائٹ فٹنگ کرنا ہے، دو طریقے ہیں۔ جب ہم نے کسی الیکٹریشین کو بلایا تو کہا کہ یہ پوری لائٹ فٹنگ تم کرو، کیا لوگے؟ وہ کہے گا میں اتنے پیسے لوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے اتنے ہی دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ تو یہ جو پہلے فکس ہو رہا ہے ریٹ، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ دینا نہیں چاہتے، اسی لیے ہم پہلے پوچھ رہے ہیں بھائی اس کا کتنا لوگے۔ اور ایک طریقہ وہ ہوتا ہے امیر آدمی کا، الیکٹریشین کو بلاتا ہے، کام بتاتا ہے اور کہتا ہے کام کرو، دام کی فکر مت کرو۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تم جتنا مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ جو دوسرا لہجہ اور طریقہ ہے یہ اللہ کا ہے۔ روزہ رکھو، افطار میں جو تمہیں مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں دوں گا، جو مانگنا ہے مانگو۔ اگر اللہ یہ کہتا نا روزہ رکھو، 100 حج 100 عمرے کا میں ثواب دوں گا، کہہ سکتا تھا اللہ، کون سی بڑی بات تھی؟ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ حوض کوثر پر نبی کے ہاتھوں 100 گلاس پانی ملے گا اسے جو روزہ رکھے گا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی اللہ نے نہیں کہا۔ تو کہا کہ افطار جو کرے گا نا اور جو دعا کرے گا اس وقت، تو ہم اس کی دعا جیسے مانگے گا ویسے قبول کریں گے۔ حالانکہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں نا، 3 فرشتے ہر دعا پر مقرر ہیں، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ مثال کے طور پر میں نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میری یہ دعا ہے، ایک ایگزامپل مثال دے رہا ہوں۔ تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر، اللہ کو سب پتا ہے لیکن پروسیس اور سسٹم میں بتا رہا ہوں۔ 3 فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ بیٹی کی شادی کی دعا کی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹی کی شادی تو نہیں ہوگی، لیکن اس دعا کی جگہ پر جو آنے والی چھوٹی موٹی مصیبت ہے وہ اس کی دور کر دے۔ وہ فرشتہ جو مصیبتوں کے اوپر مامور ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ ہلکا کر دیتا ہے، اس کی مصیبتیں پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ اس نے نماز کے قبول ہونے کی دعا کی ہے، اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دعا تو قبول نہیں ہوگی، لیکن اس نے جو ذکر کیا تھا 1 سال پہلے، وہ ذکر ہمیں بڑا پسند آیا تھا، وہ قبول کر دو اور اس کو نماز کی فہرست میں ڈال دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسرا ہم نے دعا کی اے اللہ میری رمضان کی پوری عبادت قبول کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے رمضان کی عبادت تو نہیں، لیکن بہرحال جو شب برات میں عبادت کی تھی وہ قبول کر دوں گا۔ یعنی ہر دعا کو ایکسچینج کر دیا جاتا ہے، وہ آپشن اللہ کے پاس ہے۔ لیکن افطار کے وقت میں جو روزے دار افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر جو دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اب کوئی آپشن نہیں ہے، جیسے مانگ رہا ہے ویسے دوں گا، جو مانگ رہا ہے وہ دوں گا، جس زبان سے جس الفاظ سے مانگ رہا ہے وہ الفاظ کے ساتھ وہ دعا قبول ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان تھا افطار کا لگا ہوا، تو ایک دیہاتی، اب وہ بڑے عالم تھے اس زمانے کے لوگ حضرت کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے تڑپتے تھے، تو کسی کو موقع مل گیا افطار کرنے کا، تو وہ افطار میں دعا کر رہا ہے اے اللہ احمد بن حنبل جیسا مجھے بنا دے اور احمد بن حنبل جیسی میری عبادتیں قبول کر دے، احمد بن حنبل جیسا میرا مقام اور مرتبہ کر دے۔ امام احمد بن حنبل بھی دعا کر رہے ہیں اور وہ اس کی دعا کو سن رہے ہیں، وہ خود کی دعا نہیں کر رہے، وہ اس کی دعا سن رہے ہیں۔ انہوں نے دل میں خیال لایا کہ میرے جیسا مقام اور اس کا کہاں سے ہوگا، میں اتنی نمازیں اتنے قرآن پڑھتا ہوں۔ ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی، اب جیسے میرے سامنے کوئی دعا مانگے اے اللہ مولانا سے بڑا مرتبہ کر دے، یہ کر دے وہ کر دے، تو ایک نیچرلی طور پر کسی کو خیال آتا ہے، تو وہ نیچرلی خیال امام احمد بن حنبل کو آ گیا۔ جب رات میں سوئے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت محل حضرت امام احمد بن حنبل کو دکھایا گیا اور کہا احمد بن حنبل غور سے دیکھ یہ محل کس کا ہے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ بیت الحمد، یعنی تعریف کرنے والے کا محل۔
تو کہا یہ محل تیرا تھا، مگر جس پل تجھے دعا میں یہ خیال آیا کہ احمد بن حنبل کے مقام کے برابر اس کا مقام کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے تحفے میں اس کو وہ محل دے دیا. تیرا مقام، تیرا مرتبہ صرف اس کی تمنا پر، اور تیرا وہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا. اس کا وہ انداز اللہ کو پسند آیا کہ یہ افطار کے دسترخوان پر تھا، بڑی تڑپ کے ساتھ اس نے روزہ رکھا. صرف ایک تمنا تھی احمد بن حنبل جیسا بنا دے، جہاں ہم نے احمد بن حنبل سے بھی بہتر تجھے بنایا. امام احمد بن حنبل کی تو بچپن سے تربیت ہوئی تھی نا، خاندانی، لیکن اس کا کیا تھا جس نے افطار میں دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. تو روزے کی وہ مبارک بادی ہے کہ تیسرا افطار کا دسترخوان، اور چوتھا بخشش کا بہانہ کہ اگر کوئی آدمی بھول گیا، دعا نہیں کرتا ہے خود کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، کچھ فکر ہی نہیں ہے، بس دنیا داری میں بیچارہ لگا، رمضان آ گیا اور اسے کچھ اپنی پڑی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی انتظام کیا کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ایسے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو رمضان میں صرف سانسیں لے رہے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے، نہیں 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 نہیں. دیکھو رمضان ہے نا، ایک سورج ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے برابر ہے، تو رمضان کی رحمتیں، برکتیں، بخششیں، مغفرتیں سب کے لیے برابر ہے. صرف روزے داروں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا اور نورانیت والا سما لے کر نہیں آیا. تو یہاں پر فرمایا کہ جیسے سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، بلوں میں چونٹیاں اس مسلمان کے لیے دعا کرتی ہے جو رمضان میں صرف سانسیں لے رہا ہے. یہ میں بخشش کا پانچواں بہانہ، چوتھا بہانہ بتا رہا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے، میری فکر نہیں ہے، میں نہیں مانگ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میں جب حساب و کتاب ہوگا، ایک بڑی جماعت ہوگی جو دعا نہیں کیا کرتی تھی، دعا مانگنے نہیں آتی تھی یا کرتی نہیں تھی. وہ جماعت جب پیش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہے گے کہ یہ مانگا نہیں کرتے تھے اپنے لیے، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا ان کے لیے کوئی مانگتا تھا؟ تو فرشتے کہے گے اے اللہ، ان کے لیے تو مانگنے والے تو نے لگائے تھے، ہوا میں اڑنے والے پرندے، بلوں میں چونٹیاں، جنگل کے جنگلی جانور، سمندر میں تیرنے والی مچھلی. اللہ کہے گا ان کے لیے جس نے مانگا، اس کے مانگنے پر میں نے ان کو بخش دیا. یعنی کسی نے دعا بھی نہیں کی، کسی کو آتا بھی نہیں کچھ مانگنے، یہ اللہ کی بخشش ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا جنت میں ڈالنا، دوزخ سے بچانا، تو واقعتاً ہم بہت کم لوگوں کو جنت میں ڈالتے. جو ہمارے، جس سے ہماری جم رہی ہے، جو ہمارے مزاج کا ہے، جو ہمارے سامنے جھکتا ہے، جو ہمارے گن گاتا ہے، جو چاپلوسی چمچہ گیری کرتا ہے، ہم ان کو جنت میں ڈالتے، باقی سب کو دوزخ میں. دیکھو اللہ ان کو جنت میں ڈال رہا ہے جو اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہے، اللہ کو پوچھتے بھی نہیں ہے. تو اللہ حلیم ہے، سب سے بڑا برداشت کرنے والا.